الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ محترم ناظرین و سامعین، والدین کی اہمیت کا اندازہ ہم تمام لوگوں کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نافرمانی سے روکا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہو، اسے اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کرے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور وہیں والدین کی نافرمانی میں اور ان کو ناراض کرنے میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی والدین کو خوش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو گویا کہ اس نے خوش کیا، اور وہیں جو والدین کو ناراض کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے متعدد مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ دیکھیے، قرآن مجید کی اس آیت سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور شرک سے روک رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے وہ والدین ہیں۔ اس آیت سے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام کس قدر بلند ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حق عبادت کے بعد اور بندگی کے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک پر ابھار رہا ہے وہ والدین ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے خصوصی وصیت کی ہے لوگوں کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے لوگوں کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اگر عبادت کی جائے تو صرف اللہ رب العالمین کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی بندگی اور پرستش نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر متعدد آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد اور شرک سے روکنے کے بعد لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ابھار رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر متعدد حدیثوں میں والدین کی عظمت کو بتلایا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا ہے، اور ان کی نافرمانی سے روکا ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، ثم ایو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
پھر صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بہترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین اعمال میں سے دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں، اور اسے جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے بیان کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ والدین کا مقام کس قدر بلند ہے۔ اور وہیں ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی کہ کیا میں آپ لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز برداشت نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین جو بندے کو مختلف نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ایک انسان غیر اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز برداشت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے شرک کو بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اچھے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اچھا عمل بتلا رہے ہیں، اور جب گناہ کا ذکر کر رہے ہیں تو گناہ میں بھی دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد جس گناہ کو ذکر کر رہے ہیں وہ والدین کے ساتھ نافرمانی ہے۔ اسی طریقے سے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جملے کو 3 مرتبہ دہرائی تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کی ناک خاک آلود ہو، کون شخص ہلاک و برباد ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے اور ان میں سے چاہے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور اس کے بعد ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا پاتا، تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ دیکھیے، رحمت للعالمین جو تمام لوگوں کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرنے والے نبی ہیں، لیکن اس شخص پر 3 مرتبہ بد دعا کر رہے ہیں جو اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے کی عمر میں پانے کے باوجود ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا پاتے۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم والدین کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔